اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ بیت المقدس آباد کرنے کا حکم دیا تو اس کی ویرانی دیکھ کر حیرت کا اظہار کرنے لگے۔ انہوں نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، تیسرے پارے میں اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک ان پر نیند طاری کر دی۔ انہوں نے کہا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، جب 100 سال کے بعد بیدار ہوئے تو دیکھا بیت المقدس آباد ہو چکا ہے۔ اسلامی تاریخ میں سے اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا تعارف، حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں آپ کا نام لیا ہے۔ آپ تورات کے حافظ اور تورات کے بڑے عالم تھے۔ جب بخت نصر بادشاہ نے بنی اسرائیل کو شکست دے کر فلسطین اور بیت المقدس بالکل تباہ کر دیا اور ان کو غلام بنا کر بابل لے گیا اور تورات کے سارے نسخوں کو جلا کر راکھ کر دیا، تو بنی اسرائیل تورات جیسی عظیم آسمانی کتاب سے محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ بیت المقدس آباد کرنے کا حکم دیا تو اس کی ویرانی دیکھ کر حیرت کا اظہار کرنے لگے۔ انہوں نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، تیسرے پارے میں اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک ان پر نیند طاری کر دی۔ انہوں نے کہا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، جب 100 سال کے بعد بیدار ہوئے تو دیکھا بیت المقدس آباد ہو چکا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے پوری تورات سنائی، اس سے آخر تک لکھایا۔ اس عظیم کارنامے کی وجہ سے یہودیوں نے عقیدت میں اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ آج بھی فلسطین میں یہود کا ایک فرقہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، ان کے بت بنا کر ان کی عبادت کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے غلط عقیدے کی اصلاح فرمائی کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ فلسطین کے دوبارہ آباد ہونے کے بعد 50 سال تک لوگوں کی اصلاح کرتے رہے اور 485 سال قبل مسیح عراق کے گاؤں سائر آباد میں انتقال فرمایا۔ ایک فرض کے بارے میں سجدہ سہو کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو نماز میں بھول چوک ہو جائے تو سجدہ سہو کر لیں۔ اگر نماز میں کوئی واجب بھول سے چھوٹ جائے، مثلا 2 رکعت 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا واجب ہے، ٹھیک ہے جی، کسی نے 2 رکعت والی نماز کے 2 رکعت کے بعد کوئی بیٹھا نہیں، سیدھا کھڑا ہو گیا، اب اس کے اوپر کیا ہو گیا؟ سجدہ سہو واجب ہو گیا ہے۔ یا اسی طرح کوئی 2 رکعت والی نماز میں بیٹھا لیکن عبدہ و رسولہ کے بعد درود شریف اللہم صلی علی محمد یہاں سے آگے تک پڑھ لیا، اب بھی اس کے اوپر کیا ہوگا؟ سجدہ سہو واجب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان ساری صورتوں میں اگر نماز میں کوئی واجب غلطی سے چھوٹ جائے یا واجبات اور فرائض میں سے کسی کو ادا کرنے میں دیر ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ یہاں سے ایک بات اور سن لیں، اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، امام غلطی کرے گا تو امام کی غلطی مقتدی کی بھی غلطی سمجھی جائے گی اور دونوں کے اوپر سجدہ سہو ہوگا۔ لیکن اگر مقتدی سے کوئی غلطی ہو جائے، امام کے پیچھے کھڑا ہو، تو یہ نہیں کہ مقتدی اپنا سجدہ سہو کرے گا، نہیں، وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ کیوں کہ امام کی نماز مقتدی کی نماز ہی سمجھی جاتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں امام نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ لے تو مقتدیوں کو نہیں پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ اگر امام کی غلطی مقتدی کی غلطی ہوتی ہے تو امام کی قرات مقتدیوں کے لیے بھی کافی ہے۔ ایک سنت کے بارے میں مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے اللہم فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَّبْتَهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللہم فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ
سبقتہ فجعل ذلک لہ قربۃ الی یوم القیامہ، کہ اللہ اگر کسی مومن کو میری وجہ سے کوئی دکھ پہنچا تو قیامت کے دن اس کہنے کے بدلے میں اسے اپنا قریب نصیب فرما، اسے اپنا قرب نصیب فرما۔ یعنی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے، اے اللہ ہم آپ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جسے ہم نے برا بھلا کہہ دیا ہے، اے اللہ جنت میں آپ اسے اپنا قرب نصیب فرما دیں۔ ایک فضیلت والا عمل، برکت والا نکاح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو۔ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھیں، اصل میں شریعت شادیاں جسے کہتے ہیں نکاح کا نام ہے، ایجاب قبول کا، اور اس کا کیا کہتے ہیں فارمیٹ کیا ہے؟ دو گواہوں کے سامنے ایجاب قبول کر لیا جائے، بس شادی ہوگی۔ یہ فرض ہے، مہر رکھ لیا جائے استطاعت کے مطابق، جتنی استطاعت ہے، 5,000 کی استطاعت ہے، 50,000 کی استطاعت ہے، 20,000 کی استطاعت ہے، اتنا مہر رکھ لیا جائے، یہ واجب ہے۔ اور اگر استطاعت ہو تو رخصتی کے بعد ولیمہ کیا جائے، نکاح کے موقع پر کوئی چھوارے وغیرہ میٹھی چیز تقسیم کر، یہ سارا نکاح کا ٹوٹل کیا کہتے ہیں کورس ہے، ٹوٹل۔ یہ میں نے کہ یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی سب سے خرچہ کم وہی سب کو 1000 روپے دے دو، لیکن مہندی پر انہوں نے کیا کیا، بہت زیادہ بہت کچھ مہندی پر اور ولیموں کے نام پر بہت زیادہ بہت کچھ انہوں نے خرچہ کر دیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو نکاح کی سادگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مہندی وغیرہ نہ کی جائے، یہ نہیں کہ ڈھول کوٹنے پر زیادہ خرچہ کر دیں، اور جب کیا کہتے ہیں مولوی صاحب کو فیس دینی ہے بارے میں، مولوی صاحب نے کہا تھا نا سادگی سے نکاح کرنا ہے، ہاں جی مولوی صاحب کی فیس دبا جائیں، یعنی فی نفسی پورے نکاح میں خرچہ کم سے کم، پورے نکاح میں۔ ایک گناہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا، سورہ نور آیت نمبر 63 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی آفت ان کے اوپر آ جائے یا کسی دردناک عذاب میں پکڑ لیا جائے۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی نماز کا حکم دیتے رہے، میں اذان کی آواز سن کر بھی مسجد نہیں آتا، تو مجھے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا کوئی عذاب میرے اوپر نہ آ جائے۔ اور یہ ویسے ایک بات ہے، اس سے بھی بڑا اللہ کا عذاب اور کیا ہوگا پتہ نہیں، اللہ مجھ سے اتنے ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دے رہے، اللہ مجھ سے اتنے ناراض ہیں کہ گناہ گار سے گناہ بار بندہ بھی کبھی کبھی اللہ کے سامنے سجدہ کر لیتا ہے، میرا کوئی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کو یہ پسند ہی نہیں کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ کروں، لہٰذا میں نماز پڑھنے ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ طب نبوی سے علاج، نشہ والی چیزوں سے بچنا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ والی اور عقل میں خرابی پیدا کرنے والی چیز سے روکا ہے۔ ہر نشہ والی چیز کوئی بھی ہو، کسی بھی صورت میں ہو، چاہے لیکوڈ ہو، چاہے پاؤڈر کی صورت میں ہو، چاہے جمی صورت میں ہو، کسی بھی آئس ہو، پاؤڈر کی صورت میں ہو یا کسی لیکوڈ کی، ہر نشہ والی چیز اور ہر عقل کو خراب کرنے والی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنازہ کو جلدی لے جاؤ، یعنی فوت ہو جائے تو بہت زیادہ دیر نہیں رکھیں، کوشش یہ کرنی ہے کفن دفن کا بندوبست ہو جائے، فوراً نماز جنازہ کے لیے لے جانا ہے۔ اور پھر فرمایا اگر میت نیک ہے تو اس کو خیر کی طرف جلدی پہنچاؤ، اور اگر وہ برا ہے تو اس کا بوجھ اپنی گردن سے جلدی اتار دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اتوار والے دن 11 بجے یہ کیا کہتے ہیں مسجد الرحیم بحریہ کالونی، جو ہمارے بحریہ سکول ہے اس کی بیک سائڈ پر، پنجاب چوک میں بحریہ سکول کی بیک سائڈ پر، یا غوثیہ میرج ہال ہے، اسے تھوڑا آگے جائے تو رائٹ نیچے گلی مڑتی ہے، وہاں مسجد الرحیم کی سنگ بنیاد کی تقریب ہے۔
حضرت شیخ الحدیث مولانا قاضی مشتاق احمد صاحب تشریف لائیں گے، لیکن مولانا عبدالحکیم فاروقی صاحب اس مسجد کے متولی ہیں. آپ سے گزارش اب کل دن 11 بجے آپ وہاں تشریف لے جائیں، انشاءاللہ بسم اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے فائدہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین برحمتک یا ارحم